ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹی سی ریاست کا بادشاہ ایک ظالم بادشاہ تھا۔ وہ اپنی قوم پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ ایک ظلم یہ بھی تھا کہ وہ لوگوں کے گھر توڑ کر اپنے محلات بناتا تھا اور جگہ جگہ نئے نئے محلات بناتا، اور ایک دن رہنے کے بعد پھر اپنے بادشاہی محل میں واپس آ جاتا۔ ایک بار بادشاہ نے ایک جگہ خالی کروائی۔ وہاں ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ فقیر نے وہ جگہ خالی کرنے سے انکار کر دیا۔ فقیر نے بادشاہ کے سپاہیوں کو کہا کہ میں تمہارے بادشاہ سے نہیں ڈرتا۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے فقیر کو بہت ڈرایا اور دھمکایا، بادشاہ کا خوف دلاتے رہے۔ فقیر نے کہا کہ میں تمہارے بادشاہ سے نہیں ڈرتا، کیونکہ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے، مالک ہے۔ وہ وقت دور نہیں تھا کہ اس ریاست میں بادشاہ کے خلاف علم بغاوت بلند ہوتا۔ بادشاہ کے پاس یہ معاملہ پیش کیا گیا کہ وہ فقیر جھونپڑی خالی کرنے کو تیار نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے پیسے دیا جائیں۔ سپاہیوں نے بتایا کہ وہ پیسے لینے کے لیے بھی راضی نہیں ہے، وہ کسی بھی صورت یہ جگہ خالی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے کیا میرا خوف نہیں؟ سپاہیوں نے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف اللہ کا خوف ہے، مجھے تمہارے بادشاہ کا خوف نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں خود جاتا ہوں اس کے پاس اور خود بات کرتا ہوں۔ بادشاہ اس فقیر کے پاس پہنچا اور فقیر کو کہا کہ تجھے میرے سے ڈر نہیں لگتا؟ فقیر نے کہا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ۔ فقیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی ختم ہونے والی ہے، کیونکہ آپ جس طرح کا ظلم کرتے ہیں عنقریب یہ قوم آپ کے خلاف علم بلاوت بلند کرے گی اور آپ کو مار ڈالے گی۔ بادشاہ بہت حیرت اور پریشان ہوا۔ بادشاہ نے اس بات کو زیادہ غور نہیں کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ فقیر، تو یہ جھونپڑی کس صورت میں خالی کرے گا، کس قیمت پر خالی کرے گا؟ فقیر نے کہا کہ میں یہ ویسے تو کسی صورت میں خالی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن ایک صورت ہے، اس میں یہ خالی کر دوں گا۔ اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ اگر وہ آپ یہ کام کر دیں گے تو یہ قوم آپ کی ہمیشہ غلام رہے گی، اور آپ جب تک زندہ رہیں گے اس قوم پر آپ بادشاہ رہیں گے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت حیرت انگیز ہوا۔ اس نے کہا کہ ایسا کون سا کام ہے، میں بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فقیر نے کہا کہ ایک رات آپ قبر میں گزار دو، اس کے بعد یہ جھونپڑی میں آپ کو ویسے دے دوں گا، اور اس کے علاوہ یہ قوم آپ کے ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ بادشاہ یہ جانتا تھا کہ بغاوت ہونے والی ہے، ہو سکتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں اس بات پر، یہ کام میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک قبر کھودی جائے۔ قبر کھودی گئی۔ بادشاہ اس میں رات شام کے ٹائم پر لیٹ گیا۔ بادشاہ نے ایک گھنٹی اپنے پاس رکھی اور کہا اپنے غلاموں کو، سپاہیوں کو، جب یہ گھنٹی بجاؤں آپ مجھے اس میں سے باہر نکال دینا۔ بادشاہ اسی صورت قبر میں لیٹ گیا، اور آدھی رات ہونے کے بعد بادشاہ نے گھنٹی بجائی۔ سپاہیوں نے بادشاہ کو باہر نکال دیا۔ بادشاہ بہت ہی خوف کے عالم میں تھا۔ بادشاہ نے سجدے میں گر گیا اور بہت زاروں کے تار رو رہا تھا۔ بادشاہ اسی وقت حکم دیا کہ میرے لیے ایک چھوٹا سا گھر کا بندوبست کیا جائے، اور جتنے اس قوم کے بے گھر لوگ ہیں ان کو محلات جتنے بھی ہیں ان کے لیے کھول دیا جائے، اور ان محلات کو ان کے لیے وقف کر دیا جائے۔ اور میں اس کے بعد بادشاہ کے وزیروں نے بادشاہ کے اس حکم پر عمل کیا اور بادشاہ کے لیے ایک چھوٹا سا گھر ڈھونڈا۔ بادشاہ اس میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگا اور روزاروں کے تار رونے لگا، اور اپنی قوم سے بھی معافیاں مانگنے لگا، اور محلات میں ان بے گھر لوگوں کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ تمام تر بادشاہی احکامات سے بالا تر ہو گیا۔ لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ کیا ہوا بادشاہ کو۔ آدھی رات کو بادشاہ نے قبر میں کیا دیکھا کہ بادشاہ اس طرح توبہ طائب اور خوف ہو گیا، قوم سے ظلم کے بجائے معافیا مانگ رہا ہے۔ وہ لوگ اس فقیر بابا کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ بتاؤ کہ بادشاہ نے ایک آدھی رات میں قبر میں کیا دیکھا۔ فقیر نے کہا کہ اس بادشاہ سے پوچھو۔ بادشاہ سے وزیروں نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھ کر کیا دیکھ رہے ہیں، حکومت ہے، آپ کی ریاست ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں کسی ریاست کا بادشاہ نہیں ہوں، آج کے بعد مجھے کسی بادشاہی معامل کا مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آج کے بعد آپ کا بادشاہ نہیں ہوں، آپ چاہو تو جس کو مرضی بادشاہ بنا دو۔
یہ بات سن کر لوگ بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ ایسا کیا ہوا؟ بادشاہ نے کہا کہ میں نے قبر میں دیکھا کہ ان لوگوں کی چیخوں کی فقر آواز سنی جن لوگوں کے ساتھ میں نے ظلم کیے بے تحاشا۔ ان لوگوں کی آوازوں نے مجھے قبر میں جینا مشکل کر دیا، اس لیے میں ایسی بادشاہی نہیں کر سکتا جس کا مجھے ہمیشہ کے لیے قبر میں حساب دینا ہوگا۔ بادشاہ کے اس عمل کو دیکھ کر قوم نے سوچا کہ یہ بادشاہ جب بدل گیا ہے، اتنا اچھا ہو گیا ہے کہ آج کے بعد ہمارا بادشاہ یہی ہوگا۔